اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ رب اتنا مہربان ہے کہ وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان لے کر آئے، تو انہوں نے عرض کی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم نے جو گزشتہ گناہ کیے ہیں، جرائم کیے ہیں، شرک کیا، کفر کیا، کیا وہ ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجیے کہ اے میرے وہ بندوں کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیا، کسی قسم کی زیادتی کی، تو وہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رب کی رحمت سے نا امید ہونا، مایوس ہو جانا گمراہی کی علامت ہے، اور شریعت مطہرہ نے رب کی رحمت سے نا امید ہونے کو اور مایوس ہونے کو گناہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ رب کی رحمت سے نا امید ہونا، مایوس ہونا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ گمراہ لوگوں کا ہے، جو راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ، تو وہ کون ہوتے ہیں؟ رب کی رحمت سے نا امید، رب کی رحمت سے مایوس ہونے والے گمراہ لوگ۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اے لوگوں تم اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہونا، کہ بے شک رب کی رحمت، رب کے فضل، رب کے کرم سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں، ان کی زندگی میں اور ان کی سوچوں میں رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ جب بھی کوئی مصیبت، جب بھی کوئی تنگی، جب بھی کوئی پریشانی انہیں لاحق ہوتی ہے، تو ان کی نظر میں رب کی ذات ہوتی ہے، وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، رب انہیں ان کی مشکلات سے دور کر دیتا ہے، ان پر جو تنگی ہوتی ہے رب ان سے تنگی ختم کر کے ان پر کشادگی فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے، اسی نا امیدی اور مایوسی کے حوالے سے مختلف حدیثوں کی کتابوں میں روایت موجود ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جس نے 99 قتل کیا، 99 قتل کر چکا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کروں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروں۔ وہ ایک عابد کے پاس آتا ہے، عابد کہتے ہیں
عبادت کرنے والا اس کے پاس آتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا، یعنی عبادت تو کرتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میں اپنے رب سے توبہ کروں، معافی طلب کروں، کیا وہ رب میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ تو وہ عابد جو تھا اگرچہ رب کی عبادت کیا کرتا تھا لیکن عالم نہیں تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس، کہنے لگا کہ تو 99 قتل کر چکا ہے، کیسے تیری بخشش ہوگی؟ اس قاتل نے کیا کیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا، اس عابد کو۔ تو اب کتنے قتل ہوئے؟ 100 قتل۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر وہ ایک اور شخص کے پاس آتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ والا، جسے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہوتا ہے، اس شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 99 قتل کر چکا تھا، ایک عابد کے پاس جاتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں، وہ مجھے جواب دیتا ہے کہ اب تیرے لیے معافی نہیں ہے، اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا میرے لیے معافی ہے؟ تو وہ عالم کہتا ہے کہ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر سچی توبہ ہو تو میرا رب 100 کیا 1000 قتل کرنے والوں کو بھی معاف فرما دے۔ لیکن وہ عالم کہتا ہے کہ یہاں ہمارے قریب ایک بستی ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں پر جا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر، ان کے وسیلے سے، توسل سے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ تو وہ نوجوان چل پڑتا ہے اس بستی کی جانب، ابھی آدھے راستے پر پہنچتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے بھی پہنچ جاتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں فرشتے مکالمہ کرتے ہیں کہ گناہگار کا عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم اسے لے کر جائیں گے، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں چونکہ یہ گناہ کے ارادے سے اپنی بستی سے نکلا تھا تاکہ نیکوکاروں کی بستی میں جا کر ان کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دونوں فرشتے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دونوں جگہ کو ناپ لیا جائے، یہ دونوں فرشتے، عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے، اس جگہ کو ناپیں تو وہ مرنے والا شخص 100 افراد کو قتل کرنے والا جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر وہ نیکوں کاروں کی بستی کے قریب ہوا تو رحمت کے فرشتے اسے لے جائیں گے، اس کے لیے بخشش ہے۔ اور ادھر رب زمین کو حکم دیتا ہے سمٹ جانے کا کہ اے زمین سمٹ کر نیکوں کی بستی کے قریب کر دے اس شخص کو۔ جب اس کو ماپا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے تو ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس نوجوان کو لے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو مسلمان کو اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے اور مجھ سے لو لگائے رکھے، امید رکھتا رہے، میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا، تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر مزید فرمایا اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمانوں کو بھی پہنچ جائیں تو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں تیرے معاف کر دوں، اور اگر تو زمین بھر میرے پاس اپنے گناہوں کو لے کر آئے، مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرے، میں تیرے وہ گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ تو ایک مسلمان اور کامل مسلمان کی علامت کیا ہے کہ چاہے دنیاوی مصیبت آئے، تجارت میں نقصان ہو جائے، تو رب کی رحمت سے نا امید ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رکھنی چاہیے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
اس کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے کہ اگر نقصان ہوا تو وہ رب اس کا اچھا بدل بھی دے سکتا ہے. اور یاد رکھیے کبھی کبھی جب تجارت میں یا دنیاوی معاملات میں کوئی نقصان ہو جائے تو ہماری مایوسی اس قدر بڑھ جاتی ہے. بعض صورتوں میں رب سے مایوس ہو جانا کفر بھی ہو جاتا ہے، حرام بھی ہو جاتا ہے، ناجائز بھی ہو جاتا ہے. کفر اس طرح ہو جاتا ہے یعنی بندہ کہ کاروبار میں نقصان ہوا، اب وہ خیال کرتا ہے یہ فلاں بندہ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، فلاں بندہ کچھ بھی نہیں کرتا لیکن کاروبار میں ترقی کر رہا ہے، کاروبار میں نفع حاصل ہو رہا ہے اسے، تو کیا رب اسے دے رہا ہے مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ تو یہ رب کی رحمت سے نا امید ہونا، مایوس ہونا، یہ کفر ہے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ جب بھی اسے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف یا کوئی بھی اذیت والا معاملہ پہنچے تو ہر معاملے میں وہ رب کی رحمت پر امید رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر معاملے میں ہمیں رب کی رحمت سے امید رکھنے کی توفیق کے واسطے عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سنت عطا فرمائے.